بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد گفتگو ہم لوگوں کی پروردگار عالم سے طلب ہدایت میں تھی کہ انسان جب ذات حق تعالیٰ کی کسی حد تک معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور کسی حد تک یہ جان جاتا ہے کہ میں اس جانب سے آیا ہوں اور اسی جانب جانا ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی مبدا یہی ہے، آنے کی جگہ یہی ہے کیونکہ عالمین کا رب وہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، یہ مالک یوم الدین بھی اشارہ اسی جانب ہے کہ لوٹ کے ہمیں اسی کی سمت جانا ہے کیونکہ یوم الدین یعنی قیامت کا مالک وہ ہے۔ اتنی معرفت ہونے کے بعد حق تعالیٰ کی انسان نے اظہار عبادت بھی کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ عبادت بھی ہم تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ جس مرحلے میں ہم لوگ تھے وہاں پر اہدنا الصراط المستقیم پہ گفتگو تھی کہ پھر یہ بندہ اپنے معبود سے ایک دعا کرتا ہے اور ایک چیز چاہتا ہے، وہ صراط مستقیم کی ہدایت۔ یہاں پر گفتگو ہوئی کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے، ان تمام باتوں کو بیان کیا۔ چونکہ فاصلہ زیادہ ہو گیا تو لہذا ان باتوں کو تکرار ضروری تھی۔ آج جو گفتگو ہے وہ یہ کہ جب ایک عبد اپنے معبود سے کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، ایسی صورت میں در حقیقت بندہ اپنے معبود سے کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا صراط مستقیم کے کئی معانی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیے۔ آج جو بیان کرنا ہے کہ اس ہدایت کے نور کو جو اللہ تعالیٰ سے چاہ رہا ہے بندہ کہ تو میری ہدایت کر، یعنی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ نور ہدایت مانگ رہا ہے۔ اس نور ہدایت کے ذریعے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی شمع، کوئی بھی چراغ جب آپ لیتے ہیں اس سے ایک خاص قسم کی تلاش اور جستجو ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر لائٹ نہ ہو، آپ لائٹ لے آئیں یا لائٹ آن کریں، ایسی صورت میں کسی چیز کو آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اس نور کے ذریعے ہم اس چیز کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم و آپ جو حق تعالیٰ سے نور ہدایت مانگتے ہیں کہ ہدایت کا نور دے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی نور ہدایت ہمیں عطا کر۔ اس نور ہدایت کے ذریعے ایک بندہ اپنے معبود سے کیا چاہتا ہے، کیا ڈیمانڈ کیا اس بندے کی، کیا مانگنا کیا چاہتا ہے۔ آج جو بحث اس دن وعدہ تھا کہ در حقیقت بندہ اپنے معبود سے شہود ملکوت چاہتا ہے، یعنی نور ہدایت اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتا ہے، اس کی مدد سے ملکوت کی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر فرق قائم کر دیں کہ بعض چیزیں ملک ہیں، ایک چیز ملکوت ہے۔ ملک و ملکوت کسے کہتے ہیں بہت آسانی سے، شاید اس کے دقیق معنی کو بیان یا نہ کریں، لیکن آسان آپ لوگوں کے لیے کہ ملک یعنی یہ دنیا جہاں پر ہم ہیں، ملکوت و آخرت جہاں حقیقت واقعاً حقیقت ہے۔ بات واضح، حتیٰ پیغمبر اسلام کی دعا ہے کہ میرے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اگر عام آنکھوں سے دیکھنے والی بات تھی
تو پیغمبر کی آنکھیں موجود تھیں، چیزوں کو ویسے ہی دیکھتے تھے جیسی تھیں۔ پیغمبر اسلام اشیاء کو، اس ٹیبل کو اگر پیغمبر دیکھ رہے ہیں تو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر فرماتے ہیں میرے اللہ مجھے چیزوں کو اس طرح دکھانا جس طرح وہ چیزیں ہیں۔ یہ اگر کوئی سوال اللہ تعالیٰ سے کرے، ایک ایسا شخص جو بینائی رکھتا ہو، آنکھ رکھتا ہو، تو لوگ ہنسیں گے، کہیں گے یہ کون سا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، پھر یہ دعا کرنا کہ مجھے چیزوں کو ایسی دکھا جیسی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جیسی دکھ رہی ہیں ویسی ہیں نہیں، ایک ان کا چہرہ ملک ہے اور ایک ان کا چہرہ ملکوت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی پیغمبر کا دعا کرنا اگر کسی بات کو کہ میرے اللہ مجھے اشیاء کو ویسا دکھا جیسی ہیں، اس کا مطلب اشیاء کی دو تصویر اور دو صورتیں ہیں اور دو شکلیں ہیں، اور پیغمبر نے درخواست کیا حق تعالیٰ سے اور دعا کی کہ میرے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی ہیں۔ یہ بندہ بھی آ کر تقریباً یہی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ در حقیقت یہ اشیاء کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے جیسی ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے عزیزو کہ اگر کوئی انسان کسی بھی شے کی حقیقت سے واقف ہو جائے، جو خطرات انسانی زندگی میں آتے ہیں، جو مشکلات انسانی زندگی میں آتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نہیں سمجھا تو وہ نکل جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مثلاً آپ جو ہیں رسی پکڑے ہوئے ہوں، در حقیقت وہ سانپ ہو، یہ عام سی مثال ہے۔ مثلاً آپ نے سانپ کو یہ سمجھ کے پکڑا کہ یہ سانپ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، رسی ہے، لامحالہ آپ کی زندگی میں خطرہ آنے والا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ویسا نہیں دیکھا جیسی وہ تھی، اس کی حقیقت سے آپ آگاہ نہیں ہوئے۔ یہ تو عام زندگی کی مثال ہے۔ یہ کب ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ روشنی ہو، ہدایت کی روشنی ہو یا اس لائٹ کی روشنی ہو، اس صورت میں کوئی بھی انسان جو ہے سانپ کو رسی سمجھ کے نہیں پکڑتا۔ جب اندھیرا ہو، اس ظلمات میں، اس اندھیرے میں انسان کے ساتھ یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ چونکہ اندھیرے میں، چونکہ ظلمات میں ہے، لہٰذا اس وقت وہ سانپ کو رسی سمجھتا ہے یا اس طرح کی اور خطرناک چیزوں کو کچھ اور سمجھ کے پکڑتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ یہ تو ملک کے ظلمات اور ملک کی نورانیت کا تذکرہ ہے کہ ملک میں اگر انسان کے ظلمات آ جائیں تو ان خطرات سے انسان محفوظ نہیں رہتا۔ یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے نور ہدایت۔ نور ہدایت کے ذریعے عام چیزوں کو دیکھنا مقصود نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ آنکھوں سے دکھا رہی ہیں۔ نور ہدایت کے ذریعے وہ ان چیزوں کی، اشیاء کی تصویر حقیقی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی اصل شکل کیا ہے، اس کا اصل فوٹو کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ ہمیں دکھائیے۔ پس اہدنا الصراط المستقیم کہنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم سے کیا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیوں چاہ رہا ہے، کہ ڈیمانڈ کیوں ہے۔ یہ اگر نہ ہو بندے کے پاس تو کن مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور یہ اگر ہو جائے کسی بندے کے پاس تو ان کو کن فوائد اور کیا بینیفٹ ہے اس کا۔ یہ دو طریقے کا، اگر نور ہدایت نہ ہو تو کیا مشکلات سامنے آتی ہیں، اور اگر نور ہدایت ہو تو اس کے فائدے اور بینیفٹ کیا ہیں۔ خوب، اہل بیت علیہ السلام نے کسی حد تک، چونکہ کسی حد تک یہ جو الفاظ ہیں بعض دقیق ہیں، وہ کسی حد تک سامع کی وجہ سے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام اگر اشیاء کے سلسلے میں بیان شروع کر دیتے اور اشیاء کو بیان کرتے تو ان کے لیے مخفی چیز کا نام کوئی نہیں ہے کہ کوئی چیز ان سے مخفی ہے۔ یہ ہماری بصیرت ہے کہ وہ چونکہ حکیم ہیں، اور حکیم کا تقاضا، یہ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے اس حد تک گفتگو کرو جتنی ان کی عقول ہوں، کلم الناس علی قدر عقولہم، لہٰذا اس طرف سے کوئی معنی نہیں ہے، جتنے بھی موانع ہیں وہ ہماری جانب سے ہیں کہ ہم اس حد تک فکری لحاظ سے، استعدادی لحاظ سے نیچے ہیں کہ ہمارے لیے انہی باتوں کو سمجھنا جو ابھی اہل بیت نے مختصر انداز میں بیان کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ خوب، اشیاء کی حقیقت کے سلسلے میں بھی اہل بیت علیہ السلام نے
ان چیزوں کو بیان کیا، اور قرآن مجید نے بھی ان چیزوں کی جانب اشارہ کیا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی روایات میں بھی اشیاء کی حقیقی تصویر کو دکھایا گیا، اور آیات کریمہ میں بھی ان سے آگاہ کیا گیا، یہ جن چیزوں کو تم آسانی سے دیکھ رہے ہو یہ ایسی نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے، سب سے پہلے قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں، جہاں قرآن مجید نے واضح لفظوں میں سورہ حاقہ میں آیہ نمبر 35 اور 37 میں باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہنم، اہل جہنم کی غذا ہے اور ان کا جو کھانا ہے، اسے تم کیا سمجھتے ہو؟ توجہ کیجئے گا، یہاں قرآن مجید نے اس کا نام لیا، یہاں قرآن مجید نے اس کا نام لیا، در حقیقت اس کی حقیقی تصویر کو بتایا۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، کہتے ہیں آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ان جہنمیوں کا آج کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ، اور آج ان کے لیے کوئی کھانا بھی نہیں ہے، إِلَّا مِنْ غِسْلَيْنِ، ہاں ان کا کھانا ہے، لیکن ان کا کھانا کیا ہے؟ مواد، یہ پیپ جس کو کہتے ہیں، پس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، صحیح ہے، یہ جو ہے یہ ان کا کھانا ہے۔ غسلین کہتے ہیں کہ اہل جہنم کا کھانا۔ دیکھیں قرآن نے وہی ملکوت کو دکھایا کہ اہل جہنم کے کھانے کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کا کھانا کیا ہے؟ یہ پس۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، اس کھانے کو کھانے کے لیے کون آمادہ ہے؟ یہ وہ جو کھانا اہل جہنم کا ہے، جہنم والوں کا، یہاں ملکوتی نگاہ سے قرآن نے ملکوتی آنکھوں کی جانب متوجہ کرایا کہ تم اہل جہنم کا کھانا دیکھنا چاہتے ہو، غسلین ہے، وَلَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اور اس کھانے کو کوئی کھاتا نہیں ہے، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو گناہگار ہیں۔ یہ دیکھیے، اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ گناہ کرنے کے عوض میں اسے اتنا منفور کھانا کھانے کو ملے گا، تب انسان آمادہ ہوگا گناہ کرنے کی سمت۔ جب انسان ملکوت کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ظلموں کی اصل تصویر کیا ہے، ہمارے گناہوں کی اصل فوٹو اور اصل شکل کیا ہے۔ اور جب اس شکل کو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، یعنی جب اس کی ملکوتی نگاہیں، توجہ کریے گا، ایک ہماری یہ ملکی نگاہ، یہ ہماری آنکھ جس کو کہتے ہیں بصارت، لیکن ایک مرتبہ جب بصیرت پیدا ہو، جب وہ ملکوتی آنکھیں کھل جائیں، جب ملکوتی آنکھیں کھل جائیں تو جس وقت وہ یتیم کا مال کھا رہا ہوتا ہے، اس کی ملکوتی آنکھیں اسے دکھاتی ہیں کہ یہ مال یتیم نہیں ہے، یہ تم آگ کھا رہے ہو۔ توجہ کیجئے گا، اب اس وقت کسی کی ہمت پڑے گی کہ وہ یتیم کا مال کھائے؟ یعنی انسان ہو سکتا ہے غفلت میں ایسا کام کر لے، لیکن جب بیدار ہو، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، ہوش و حواس میں ہو، سب کچھ ویسا ہی دیکھ رہا ہو جیسی ہوں، ایسی صورت میں کسی کی ہمت پڑے گی یتیم کا مال کھائے؟ ایسی صورت میں کسی کی ہمت پڑے گی کہ وہ اپنے آپ کو غسلین کھانے کے لیے آمادہ کرے؟ یہ ایک مورد قرآن مجید نے جہاں گنہگار کی غذاؤں کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ میں بھی متعدد مقامات پر ان اشیاء کی حقیقی صورتوں کو بیان کیا گیا۔ دوسرا مورد جہاں پر مولا کائنات نے بیان کیا، اس ملکوتی نگاہ سے بیان کیا کہ مولا نے رشوت کے سلسلے میں بیان کیا کہ اس رشوت کی حقیقی تصویر اور حقیقی شکل کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ واقعہ بھی یہ ہے کہ اشعث بن قیس نامی شخص رات کے سناٹے میں مولا کائنات کے لیے ایک حلوہ بنا کر لاتا ہے، تشت میں رکھا ہوا، سجا ہوا، اسے مولا کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ابھی ہم وہ الفاظ روایت کو پڑھیں گے، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ الفاظ روایت کو پڑھا جائے تاکہ خود معصوم کے کلمات ہمارے کانوں تک پہنچیں، اور اس کی ایک الگ برکت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصل اس پس منظر کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ یاد رہے کہ اصل ہونا کیا چاہ رہا ہے۔ مولا کائنات کے سامنے اس تشت کو پیش کرتا ہے رات کے سناٹے میں۔ مولا اس وقت حاکم ہے، اور دوسرے دن مولا کو ایک فیصلہ کرنا ہے جس میں ایک شخص جو ہے یہ ہے، یعنی دو فریق میں جھگڑا ہے،
ایک اشعث بھی ہے، اس نے رات کے سناٹے میں مولا کی خدمت میں یہ حلوہ پیش کیا۔ یہاں اس کو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں دیکھیے بعض واقعات نہج البلاغہ میں جو سید رضی رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ الرحمہ دونوں صورتیں جائز ہیں، کہتے ہیں جو سید رضی نے اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ نہج البلاغہ کے بارے میں آپ لوگ باقاعدہ جانتے ہیں کہ سید رضی نے امام کے وہ خطبات نہیں جمع کیے جو سارے تھے، توجہ کریے گا، یعنی یہ ذہنوں میں بعض آتا ہے، شاید ہمارے بچوں کے جوانوں کے ذہن میں آئے کہ وہ جو نہج البلاغہ کی شکل میں خطبات مولا کائنات یا اقوال معصوم یا اقوال مولا کائنات، یہی مولا کائنات کے اقوال ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں عزیزو، یہ ایک مختصر سے وہ اقوال وہ خطبات جنہیں سید رضی نے اپنی استعداد و اپنے حسن و سلیقے کی بنیاد پر چنا، ورنہ شاید اس کے 10 گنا باتیں ابھی چھوٹ گئی ہیں جس کو جمع کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ بعض علماء نے کام بھی کیا ہے، دوسری کتابیں بھی اس سلسلے میں لکھی گئی، انہوں نے بھی جمع آوری کیا۔ یہاں پر مولا کائنات کی ان خطبات میں سید رضی نے ذکر کیا اس واقعے کو، تو لا محالہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی اتنی باتوں میں سے اس کا انتخاب کرنا۔ رات کے وقت اس شخص نے مولا کائنات کی خدمت میں یہ حلوہ پیش کیا، اور اس سے پہلے اسی خطبے میں مولا کائنات نے جناب عقیل کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب عقیل اور مولا نے جناب عقیل کے بچوں کی مفلسی کے بارے میں بھی اسی خطبے میں بیان کیا کہ غربت اور بھوک کی وجہ سے عقیل کے بچوں کے بال پریشان ہو چکے تھے، یعنی جب آدمی بھوک کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کی حالت غیر ہو چکی ہوتی، غیر معمولی حالت، یعنی ایسا نہیں کہ جس وقت جناب عقیل مولا کائنات سے کوئی چیز مانگ رہے تھے وہ ضرورت مند نہیں تھے، اس کو خود مولا نے ذکر کیا ہے کہ عقیل ضرورت مند تھے اور بھوک کی وجہ سے عقیل کی اولاد کے بال پریشان تھے، یعنی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب عقیل نے وہ حق جو مقرر ہے اس سے زیادہ مانگا تو میں نے انکار کیا۔ توجہ کریں، یہ پورا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں۔ اب یہاں سے مولا کہتے ہیں کہ عجب تو وعجب من ذالک، یہ جو میں نے عقیل کا واقعہ تمہارے سامنے نقل کیا ہے اس سے زیادہ تعجب آور واقعہ تو یہ ہے، یہ مولا کائنات فرمانے، توجہ فرمانے، یعنی یہ واقعہ جو عقیل کا نقل ہوا ہے اس سے زیادہ تعجب آور واقعہ کیا ہے؟ ذالک تارکن ترکنا بملفوفۃ فی وعائها معجونا، ایک شخص رات کے سناٹے میں میرے دروازے پر دق الباب کرتا ہے اور وہ ایک حلوہ لے کر ایک چیز لے کر آتا ہے جو ملفوفہ ہے، یعنی ڈھکا ہوا ہے، یعنی سینی میں سجا کر ڈھکا ہوا حلوہ مولا کائنات کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، شنیتها کانما اجنت بریکن حیا او کیہا، یہ حلوہ ایسا تھا کہ در حقیقت گویا اسے کسی نے سانپ کی قے سے گوندھا ہو۔ حلوہ جب گیلا کیا جاتا ہے، سانپ کی قے، سانپ کا لعاب کیا ہے؟ زہر ہے، سانپ کی قے سے جو تعبیر کیا مولا نے یعنی سانپ کا زہر، کہتے ہیں جیسے کسی حلوے کو سانپ کے زہر سے گوندھا جائے ایسا حلوہ اس نے لا کر میرے سامنے پیش کیا۔ توجہ فرما لیں، یعنی میں متنفر تھا، میرے لیے یہ حلوہ ایسا تھا جیسے کسی نے سانپ کی قے سے یعنی سانپ کے زہر سے کسی حلوے کو گوندھا ہو، مولا کی خدمت میں لاتا ہے۔ یہ مولا کائنات کی ملکوتی نگاہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں کوئی لفاظی نہیں ہے کہ آپ سوچئے کہ ایک جو ہے مولا نے مجاز گوئی کی، نہیں، حقیقت میں یہ حلوہ سانپ کی زہر سے گوندا ہوا ہے، کیونکہ معصوم مجاز گوئی اور مبالغہ گوئی نہیں کرتا، اس کو یاد رکھیے گا۔ فقل تو اس وقت میں نے اس سے کہا اصلتن ام زکاتن ام صدقتن، یہ صلہ ہے، ہدیہ ہے، یا جو ہے اصلتن یہ نام ہے، ام زکاتن یا زکات ہے، ام صدقتن یا یہ صدقہ ہے، فذالک محرم علینا، صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے، فذالک یہ سب چیزیں ہم پر حرام ہیں۔ فقال، اس شخص نے اشعث نے کہا نہیں، لا ذا ولا ذاک، نہ یہ وہ ہے نہ یہ وہ ہے، بات واضح، نہ یہ ہے نہ یہ وہ ہے جو آپ سمجھیں، یہ نہیں ہے، تو ہے کیا یہ؟
وَلَٰكِنَّهَا هَدِيَةٌ، مولا سے کہتا ہے یہ ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے. توجہ کر رہے ہیں، یہ ایک تحفہ ہے، اسے قبول کیجئے. مولا نے فرمایا حبلتک الحبول عن دین اللہ اتیتنی، تجھ پر وہ عورت روئے جس کا جوان بیٹا مر چکا ہو، کیا دین کے راستے سے تو علی کو گمراہ کرنے آیا ہے؟ جملوں پہ توجہ فرمائیے گا. یعنی دین کو سہارا بنایا تو نے علی کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ دین میں کہا گیا ہدیہ بہت اچھی چیز ہے، ہدیات ایک دوسرے کو دیے جائیں، ہدیات بہت اچھی چیز ہے. واقعاً ہدیہ دینے سے احادیث میں بھی ہے کہ ایک شخص سے آپ کی دوستی ہے، اگر آپ اس کے سامنے ہدیہ پیش کرتے ہیں واقعاً اس دوستی میں ثبات آتا ہے. واقعاً آپ کہیں گئے ہیں اس کے بعد صرف اپنے گھر والوں کے لیے، توجہ فرمائیے گا، یہ گھروں کا انضمام اور گھروں کا ثبات بھی اس پر موقوف ہوتا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں کیا ہوا، پیسہ دے دیں گے، پہنچیں گے جب مسافرت سے آئیں گے گھر والوں کو کہیں گے لو پیسہ لو جا کر خرید لو. توجہ کر رہے ہیں، یہ وہ محبت کا اظہار نہیں ہو پاتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کے لیے یا اپنی بچی کے لیے یا اپنی اہلیہ کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے دوستان کے لیے ایک معمولی سا ہدیہ جہاں آپ گئے ہیں وہاں سے لے کر آتے ہیں، تو کم سے کم ان گھر والوں کو اتنا احساس ہے کہ جس وقت یہ وہاں پر تھے ہم سے غافل نہیں تھے. توجہ فرمائیے گا، یہ خود سب سے بڑی ڈیمانڈ آج کی زندگی میں، یہ آپ سے کوئی چیزیں نہیں چاہتا، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں ہمارا کتنا احترام ہے، آپ کتنا ہمیں چاہتے ہیں. یہ آپ کا شاید 5 روپے کا 10 روپے کا سامان وہاں سے لانا شاید یہاں پر ہزاروں روپے دینے سے بہتر ہے. مولا نے کہا ہاں ہدیہ اچھی چیز ہے، اس راستے سے تم مجھے بہکانے آئے ہو، اس راستے سے علی کو گمراہ کرنے ہو. نہیں، یہ علی نہیں ہے. پھر مولا کائنات نے کہا کہ تجھے ہو کیا گیا ہے، تم مجنون ہے، دیوانہ ہے. یعنی یہ جملات ہیں مولا کے، یعنی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. اتیتنی لتخدعنی، تو چاہتا ہے علی کو دھوکہ دے. امختبتن، کیا تو پاگل ہے، کیا خبتی ہے. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کسی کا دماغ خراب ہو جائے خبتی ہے. مولا نے کہا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. انت ذو جنہ، کیا تو پاگل ہے، بات واضح یعنی مجنون ہو چکا ہے. ام تہجر، یا ہذیان تجھ پر طاری ہو گیا ہے کہ تو دین کے راستے سے علی کو گمراہ کرنے آیا ہے. توجہ فرمائیے گا، یہاں پر کئی درس ہم لوگوں کے لیے ہیں اس خطبے میں کہ ضروری نہیں ہے کہ دشمن آپ کی خدمت میں ایسی چیزیں لے کر آئے جو خلاف دین ہوں. نہیں، کبھی ہو سکتا ہے دشمن ہمیں دین سے دور کرے ہماری نمازوں کے ذریعے، ہمارے روزوں کے ذریعے، ہمارے حج کے ذریعے، ہماری عزاداریوں کے ذریعے. توجہ فرمائیے، جس چیز کو آپ بہت چاہتے ہیں دشمن آپ کو دور کرنے کے لیے اسی چیز کا استعمال کرے گا. یہ یاد رکھیے گا، چونکہ اگر عام چیزوں کے ذریعے آپ کو گمراہ کیا گیا آپ گمراہ نہیں ہوں گے. بات واضح. اگر تھیٹر میں جا کر، پکچر ہال میں جا کر کوئی کہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ کرو، حج نہ کرو، تو خوب وہاں وہی لوگ جاتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. توجہ کریں کہ نہیں. لیکن اگر آ کر ان مسجدوں میں، ان امام بارگاہوں پر، ان ممبروں پر یہ کہا جائے کہ نہیں نماز پڑھیے نہ پڑھیے، امام حسین ہیں، آپ نے انشورنس کروایا اس چیز کا دین کے نام کا، اذن آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی ہے، سب نماز پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھیں تو آپ میں اور سب میں فرق کیا رہ جائے گا. وہ جن کے پاس امام حسین نہیں ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پاس امام حسین ہے، ایک بینیفٹ ہے آپ کے پاس، ایک امام حسین نام کا انشورنس آپ نے کھلوایا. اب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے نماز پڑھنے کی؟ اصلاً اب تو باتیں یہاں تک لگنے لگیں جیسے نماز پڑھنا امام حسین کی توہین ہے علیہ باللہ، کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا امام حسین پر بھروسہ نہیں ہے. دیکھیے ایک سماج کو، ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی اور کلچر کو کس حد تک گمراہ کیا جا رہا ہے. امام فرماتے دین کے راستے سے مجھے گمراہ کرنے آئے ہو. یہ جو تو لے کر آیا، اصل بحث ہم لوگوں کی یہاں پر ہے، یہ جو تو لے کر آیا ہے یہ علی کی ملکوتی نگاہ دیکھ رہی ہیں کہ در حقیقت یہ جو رشوت ہے، یہ رشوت سانپ کے زہر سے گندھا ہوا حلوہ ہے. کسی آٹے کو آپ جو ہے سانپ کے زہر سے، سانپ کے زہر چھوڑیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے اس پانی میں سانپ پڑا تھا اور زندہ و سالم نکل گیا
اور اس کے بعد جو ہے اس پانی سے آٹا گوندا گیا ہے، تو آپ جو ہے شاید اس آٹے کو تو چھوڑیے، اس پورے تسلے کی گوندی ہوئی روٹی کبھی زندگی میں نہ کھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جان لیا ہے کہ جو سامنے آٹا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو حلوہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی کنڈیشن یہ جب نگاہ، یہ جب آنکھ انسان کی ملکوتی کھل جاتی ہیں تو جائے تعجب نہیں ہے وہ گناہ سے کیوں دور ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے ہیں، اب اس صورت میں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ پس اہدنا الصراط المستقیم میں ایک بندہ اپنے رب سے بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے، ایک بندہ اپنے رب سے بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے ملکوت دکھا دے، اور جب انسان ملکوت دیکھ لیتا ہے تو پھر صراط مستقیم سے ہٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ گناہ اس کے سامنے اپنی حقیقی تصویر لیے آئے ہیں، وہ منفور چہرہ گناہوں کا، جسے شیطان کا کام کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، شیطان کا کام کیا ہے، انہی چیزوں کو مزین کر کے پیش کرنا۔ اس کے مقابلے میں رحمان کا کام کیا ہونا چاہیے کہ ان اشیاء کو ویسا ہی دکھانا جیسے وہ اشیاء ہوں۔ یہاں پر اگر شیطان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں ان کے سامنے مزین کر کے چیزوں پر ایک خاص قسم کا لبادہ اڑا کر ان کے سامنے پیش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہو، تاکہ شیطان جو ہمہ وقت آمادہ ہے کہ تمہیں چیزوں کو، اب یہی رشوت کو ہدیہ دکھانا، شیطان کا کام کیا ہے، رشوت کو ہدیہ دکھانا، اس طرف سے رحمان کا کام کیا ہے، اسی رشوت کو سانپ کی قے اور زہر سے گندھے ہوئے آٹے کی طرح دکھانا۔ اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اب اہدنا الصراط المستقیم کی حقیقت سے آگا کہ ملکوتی آنکھیں کھل جانے کے بعد انسان گناہوں کی جانب جا نہیں سکتا، اصلاً گناہ اس کے قریب نہیں آ سکتے، انسان ایسی چیزوں سے بہت دور ہوتا ہے جن کے خطرات کا انسان کو یقین ہوتا ہے، وہ تو شیطان نے غافل کر دیا ہے۔ اور ہمارے اپنے اعمال کو ہم لوگ کہتے ہیں، عام زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہماری غلطی تھوڑی نہیں تھی، وہ زیادہ گالی بک رہا تھا تو ہم نے بھی ایک دو بکا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں پر شیطان نے وہ جو ہمارے لہجے کو بتایا کہ حق بنتا تھا تمہارا گالی بکنے کا، توجہ کریں گے نہیں، یعنی شیطان، اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں آپ لوگوں خدمت میں کہ شیطان کبھی کبھار نماز کی وجہ سے بھی آپ کو بہکاتا ہے، مثلا کہتا ہے صبح اول وقت اٹھ کر نماز پڑھو۔ ایک عالم دین کا واقعہ آپ لوگوں خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان عالم دین سے کہا کہ صبح اول وقت نماز پڑھیے، انہوں نے کہا تم شیطان ہو، تم اول وقت نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہو، تمہارے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ تم صلاح دیتے ہو اول وقت، اور تم جو ہے مجھے صبح کی نماز کے وقت اٹھا رہے ہو، اس میں چال ضروری ہے کوئی۔ شیطان، توجہ فرمائیے گا، شیطان کی جانب سے اگر کوئی آپ کو پیشنہاد ملے، کوئی پیشکش ملے، اس میں آپ کے خلاف کوئی کام ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات سوچتے ہیں کہ نہیں امریکہ نے ہم سے کہا ہے، اب ہر جگہ امریکہ غلط تھوڑی نہیں، شیطان بزرگ جب بھی کسی چیز کی جانب آپ کو پیشنہاد کرے گا، اس میں آپ کے خلاف ہو سکتا ہے 100 سال بعد اس کے نتیجے ملنے کو ملے، لیکن ہے آپ کے خلاف کام۔ انہوں نے بھی پوچھا، ان بزرگ نے بھی پوچھا کہ تم شیطان ہو، تم نے حتماً کوئی چال چلی ہے۔ بہت ضد کرنے کے بعد، شروع میں تو آدمی کہتا ہے کہ اب ہم نے پہلی مرتبہ صحیح کام کیا تو اس پہ بھی اتنا آپ نے ٹوک دیا، کہا نہیں صحیح بتاؤ، کہا در حقیقت آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں تکبر ہو چکا تھا کہ میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں، پس مجھ سے باعظمت کوئی شخص نہیں ہے۔ آج اگر اول وقت آپ نماز نہ پڑھتے تو یہ تکبر آپ کا ختم ہو جاتا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے تکبر ختم ہونے کے بعد نماز پڑھیں، متکبر رہیں نماز پڑھیں، آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نماز کا فلسفہ تواضع ہے۔ ہاں اگر یہ تکبر آپ کا ٹوٹ گیا تو حقیقت عبودیت آ جائے گی، اس کے بعد آپ کی نمازوں کا فائدہ ہے، لیکن نہیں متکبر رہنے کے بعد اول وقت خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، ایسی نمازوں سے شیطان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ بس اوقات آپ بھول جائیں گے تو شیطان آپ کو یاد دلائے گا کہ نہیں جاؤ ٹائم ویسٹ کرو کہیں جا کر، بات واضح، شیطان کا کام ہی ہے کہ آپ کو
کسی طرف مصروف کرنا ہے. خوب ان نماز کا فائدہ انسانی زندگی میں ہونا چاہیے. ابھی تک تمہارے اندر روح عبودیت آئی نہیں. جب روح عبودیت نہیں ہے خوب جا کر نماز پڑھو. اصلاً شیطان کو اس طرح کی نمازوں سے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ اس طرح کے حج سے مشکل ہے، نہ اس طرح کی عبادات سے مشکل ہیں، کیونکہ یہ عبادات روح عبادت سے خالی. خوب حدیث معراج میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ پہنچے تو پیغمبر نے دیکھا، یہ ملکوتی نگاہ توجہ فرمائیں، جب معراج پہ پیغمبر پہنچے تو پیغمبر نے دیکھا کہ بعض افراد اچھا خاصا کھانا رکھا ہوا ہے، حلال کھانا، اس کے رہتے ہوئے مردار کھا رہے ہیں. یعنی بہترین کھانا ان کے سامنے موجود ہے، اس کے بعد وہ کیا کھا رہے ہیں؟ مردار آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے خیال سے، یہ جو بدون ذبیحہ جو جانور مر جاتے ہیں. مثلا ایک مرتبہ آپ نے ذبح کیا، ذبح شرعی کیا، ایک مرتبہ ذبح شرعی نہیں کیا. ذبح شرعی جب نہیں کیا تو مردار کہلاتا ہے. توجہ کریں، اس جانور کو مردار کہتے ہیں. پیغمبر نے دیکھا کہ ان کے پاس سب کچھ بہترین اچھی غذائیں موجود ہیں، اس کے علاوہ مردار کھا رہے ہیں. فرشتوں سے سوال کیا پیغمبر نے کہ ان اچھی غذاؤں کے ہوتے ہوئے یہ لوگ مردار کیوں کھا رہے ہیں؟ جواب دیا، در حقیقت دنیا میں ان کے لیے قدرت تھی، توان میں تھا کہ یہ حلال کھانا کھا سکیں، لیکن اس کے باوجود یہ حرام کھانا کھائے ہیں. لہذا آج اچھی غذاؤں کے ہونے کے باوجود یہ کون سی غذا کھا رہے ہیں؟ مردار. اب جب انسان کی یہ نگاہ کھل جائے، یعنی ایک طرف مال حلال رکھا ہو، یعنی اتنے میں اب یہاں پر ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہو پائے گا، اگر ہم تھوڑا جھوٹ نہیں بولیں گے، تھوڑا فراڈ نہیں کریں گے تو نہیں. آپ سے کس نے کہا ہے؟ آپ کی رزق کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لیا ہے. بات واضح، رزق کے حلال کی تلاش آپ پر ہے. توجہ کیجئے گا، تلاش کرنا اور ہے اور دینا اور ہے. دینے کی ذمہ داری کسی اور نے لیا ہے. آپ کا رزق اسی دنیا میں محفوظ ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے. جب تلاش کرنا ہے تو رزق حلال کو تلاش کرو. کہتے ہیں اگر رزق حلال کے موجود ہونے کی صورت میں رزق حرام کی جانب انسان جا رہا ہے، وہ قیامت کے بھی دن چاہیے کہ اچھی غذائیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کھا رہا ہے؟ مردار کھا رہا ہے. یہ وہی ملکوت نگاہ. یعنی حرام کھانے والے اگر یہ تصور کر لیں کہ ہم ایسی متعفن گائے یا گوشت یا بھینس یا کوئی بھی جانور جس کا ہم متعفن گوشت کھا رہے ہیں، یہ در حقیقت مردار ہے. اب کسی کی ہمت پڑے گی حرام کھانے کی؟ یہ وہ ملکوتی نگاہیں ہیں جس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا. پس عرض کر رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، در حقیقت بندہ پروردگار عالم سے ہدایت کا نور چاہتا ہے، اور اس نور ہدایت کے حاصل ہو جانے کے بعد بندہ اشیاء کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ ہوتی ہیں. اور جب انسان کسی بھی چیز کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح وہ ہیں تو پھر اس کی حقیقت سے آگاہ ہوگا، اور اگر ضرر آور ہیں تو اس جانب بڑھے گا نہیں، اور اگر نقصان دہ ہیں تو اس جانب بڑھے گا نہیں، لیکن اگر فائدہ مند ہیں تو پھر سبقت دکھائے گا اس جانب. بات واضح. یعنی جب انسان کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے اس صدق کی اصلی تصویر کیا ہے، ہمارے سچ کی اصلی تصویر کیا ہے، اور ہمارے جھوٹ کی اصلی تصویر کیا ہے، جب جھوٹ اور سچ کی اصلی تصویر سے انسان آگاہ ہو جائے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان سچ نہ بولے اور جھوٹ بولے، کیونکہ حقیقت امر سے آگاہ ہو گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں ایک بندہ اپنے معبود سے یہی چاہتا ہے. صلوات بھیجیں محمد وعلی یہاں پر اب جو بحثیں، ایک تو شہود ملکوت کی بحث کی در حقیقت اہدنا الصراط المستقیم میں کیا ہے، دوسری طرف اب جو ہم لوگوں کو یہاں بحث کرنا ہے اسی آیت سے مربوط کہ جب انسان اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، در حقیقت یہ انسان کا سفر شروع ہوا کہاں سے؟ رب العالمین سے یہ سفر شروع ہوا. توجہ کیجئے گا، ایک عرفانی سفر، ایک معنوی سفر جب انسان نے شروع کیا، کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی اس سفر کا آغاز رب العالمین سے ہوا، اور اس سفر کا اختتام کہاں ہونا ہے؟ مالک یوم الدین پر. یعنی مبدا ذات حق تعالی اور منتہا بھی ذات حق تعالی، انجام
بھی ذات حق تعالی، آغاز بھی ذات حق تعالی، پس اس کے درمیان انسان کو سفر کرنا ہے۔ عرفان میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ انسان تقریباً 4 سفر کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ مطالب ہیں شاید ہم عرض نہ کرتے، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ کہ واقعاً ہم اس دنیا میں کتنے سفر طے کرتے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ سفر ہم طے کر پاتے ہیں یا طے نہیں کر پاتے۔ جناب ملا صدرہ نے 4 سفر اسفار اربعہ کے نام سے، دیکھیں در حقیقت الحمدللہ رب العالمین، آغاز سفر توجہ فرما رہے ہیں، انجام سفر کیا ہے؟ مالک یوم الدین، یعنی قرآن جس سفر کو آپ سے بیان کر رہا ہے، یعنی حق سے حق کی جانب کا سفر، یعنی آپ نے کیا کیا؟ ذات حق سے سفر کیا ذات حق کی جانب، یعنی آپ کی ابتدا یہی ہے اور آپ کی انتہا یہی ہے۔ اسفار اربعہ کے نام سے جو سفر ملا صدرہ نے بیان کیا، اس میں سے بیان کیا کہ سیر من الخلق الی الحق، یعنی انسان کیا کرے؟ ایک سفر، یہ 4 اسفار ہیں جو انسان طے کرتا ہے، خلق سے حق کی جانب، یعنی کیا؟ یعنی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یعنی ملک کے سفر کو طے کرے، ملک میں رہتے ہوئے ملکوت تک پہنچ جائے، یعنی دن بدن ترقی کرتا رہے، توجہ کریں، اپنے نفس کو تقوی الہی سے آراستہ و پیراستہ کرے، یعنی اپنے اندر اطاعت خداوندی کی خوبیاں لے آئے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ماورائے طبیعت جانے لگتا ہے، یعنی یہ چیز جو یہاں پر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ طبیعیات ہیں، اس سے ہٹ کر جب انسان جاتا ہے تو کہتے ہیں سفر من الخلق الی الحق، یعنی طبیعت کے ذرا اوپر گیا اور دھیرے دھیرے یہ سفر طے ہوتا ہے۔ توجہ کریں، یہ سفر جو طے ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ انسان اپنے نفس کی تہذیب کرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے، پھر انسان مادیات سے دور ہوتا جاتا ہے، توجہ کریے، یعنی اب اس کا دل جو ہے دولت میں، گھر میں، گاڑی میں، یہ ان تمام چیزوں سے، دیکھیے اسلام نے یہ نہیں بتایا، بارہا عرض کرتے ہیں، اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ آپ بزنس نہ کریے، آپ کے پاس دولت نہیں ہونا چاہیے، یہ 2 الگ چیز ہے۔ دولت سے وابستگی نہیں ہونا چاہیے، عرض کیا ہے کہ دنیا نہ ہونا اور دنیا سے وابستہ نہ ہونا دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک مرتبہ دنیا ہے ہمارے پاس لیکن اس دنیا سے ہم وابستہ نہیں ہیں، یہ ایک الگ منزلات ہے، بات واضح، وگرنہ ایسے تو جناب سلیمان نبی اللہ تھے، بات واضح، یعنی بادشاہت ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس بادشاہت کا ہونا عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے، در حقیقت یہ وابستگی یہ دنیا عیب ہے کہ دنیا سے ہم وابستہ ہیں یا وابستہ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں خدمت میں عرض کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ انسان جو نہایت غریب ہو، جس کے کھانے کے لالے پڑے ہوں، جو بھوکا رہتا ہو، جو فاقے میں ہو، وہ دنیا پرست کہلائے، وہ کیا کہلائے؟ دنیا پرست کہلائے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان جو ملیاردر ہو، ملیونر ہو، اس کے باوجود وہ دنیا پرست نہ کہلائے، کیونکہ یہ جو فاقوں میں زندگی ہو سکتا ہے بسر کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو دنیا سے وابستہ کر رکھے۔ لیکن اس طرف سے ہو سکتا ہے ایک شخص جو ملیاردر ہو لیکن اس نے اپنے آپ کو دنیا سے وابستہ نہیں کیا ہے۔ یہاں پہ بھی متعدد واقعات ہیں، ہم لوگ اپنے اصل گفتگو سے رہ جائیں گے، بس عرض یہ کرنا تھا کہ وابستگی دنیا یہ بد ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے کہ دنیا سے وابستہ نہ ہو۔ یہ وابستگی دنیا تمہارے ملکوتی پر بوجھ لاد دیتی ہیں، بات واضح۔ انسان جب چاہتا ہے صعود کرنا، اوپر چڑھنا چاہتا ہے تو اس وقت انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے بوجھ کیا ہونے چاہیے؟ ہلکی ہوں، بات واضح کہ نہیں؟ ابھی آپ 5ویں منزل پہ اگر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک اٹیچی ہو اور اس اٹیچی کا کوئی کام نہیں ہو اور اس سوٹ کیس میں بہت زیادہ وزنی سامان ہو، آپ اسے 5ویں منزلے پہ لے جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہمارا سفر طولانی ہے، دشوار سفر ہے، لہذا کم سے کم سامان ہاتھ میں ہو تو بہتر ہے، چونکہ ہمیں اوپر کی جانب چڑھنا اور چلنا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، ہمیں ملک سے ملکوت کی جانب کیا کرنا ہے؟ سفر کرنا ہے، لہذا دنیاوی وابستگیاں در حقیقت ہمارے لیے کیا ہیں؟
بوجھ ہیں، اس بوجھ کو لے کر چلنے میں انسان 2 قدم چلتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایک مرحلے تک دین کے ساتھ رہے، اس کے بعد نیچے گر پڑے۔ وہ جو ابتدائے اسلام میں بعض لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے، بعض واقعاً مخلصانہ جنگ کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے، بعض مخلصانہ طور پہ پیغمبر کے ساتھ آئے تھے اور واقعاً جنگیں کی پیغمبر کے ساتھ، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ دین کے معراج سے سقوط کر جاتے ہیں، یعنی دین کی راہ میں جو معراج اور بلندی کی سمت جانا ہے وہاں سے گر گئے۔ پتہ چلا کہاں گر گئے، یعنی کار مذلت میں گر گئے، مولا متقیان کو نہیں مانا۔ وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ دنیا کی وابستگی نے اتنا سنگین بوجھ ان کے کاندھوں پہ لاد دیا تھا کہ اس بوجھ کو لے کر یہ اس بلندی کی سمت سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ بوجھ اگر زیادہ وزنی ہو تو اس بوجھ کے ساتھ انسان بلندی کی جانب سفر نہیں کرتا۔ یہ ویٹ ان کا زیادہ ہے، اس ویٹ کے ساتھ سفر نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال یہاں ہمارا ہے، جب ہم سفر کرنا چاہتے ہیں من الخلق الی الحق، خلق سے حق کی جانب، تو ایسے سفر میں وابستگیاں کم سے کم ہو اور ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جائیں جہاں تقریباً مادیات سے ہمارا دل نکل آئے، ہمارا دل جو ہے مادیات سے نکل آئے اور ہم تقوی کامل اختیار کیے ہوں۔ توجہ فرمائیں، یعنی مادیات سے ایک زمانے تک نکل آئے، اب تقوی کامل کے بعد اب جب انسان حق تک پہنچ گیا، یہ پہلا سفر، اس کو یاد رکھیے، سفر من الخلق الی الحلق، یعنی اس ملک سے ملکوت تک جب آپ پہنچ گئے وہاں دوسرا سفر طے ہوتا ہے، وہاں سفر فی الحق بالحق، بات واضح، یعنی حق کا سفر حق میں اور حق کی مدد سے، یعنی وہاں آپ جب ذات حق تعالیٰ تک پہنچ گئے تو ایسا نہیں کہ سارے سفر ختم ہو گئے، اب جو سفر کرنا ہے اسی حق میں سفر کرنا ہے۔ وہ کیا سفر ہے؟ وہاں آپ کی عرفان اور معرفت بڑھتی ہے، اوصاف الہی کی ایک ایک وصف آپ کی خدمت میں کیا ہوتی ہے؟ روشن ہوتی ہے، یعنی رحمت خدا حقیقی معنوں میں نظر آتی ہے، رحیمیت خدا حقیقی معنوں میں نظر آتی ہے، قہاریت خدا حقیقی، یعنی جتنے بھی اوصاف الہی ہیں، یہ جو سفر آپ نے کیا ہے یہ حق سے حق کی جانب کیا ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب اس کی بارگاہ اتنی وسیع ہے کہ اسی بارگاہ کی آپ کو کیا کراتا ہے؟ سیر کراتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سفر من الحق فی الحق، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی حق سے حق کی جانب، حق میں سفر کرنا۔ تیسرا کیا ہے سفر؟ آپ بہت آسانی سے تو کی تفسیر بھائی بھی گھور کے دیکھ رہے ہیں، 2 منٹ بچا ہے، صلوات بھیجے محمد والے۔ تیسرا سفر جو ہے سفر فی الخلق بالحق، اب یہ انسان توجہ کرے، سفر اس نے کہاں سے شروع کیا؟ ملک سے ملکوت تک پہنچا، ملکوت میں اس نے ایک سفر کیا، وہ سفر ذات حق تعالیٰ میں کیا، یعنی اوصاف الہی سے کیا ہوا؟ آگاہ ہوا، ساری اوصاف الہی اس کے لیے نمایاں ہوئی، اسماء الہی سے آگاہ ہونے کے بعد اب یہ پھر سفر کرتا ہے، کہاں سے؟ لیکن اب حق سے خلق کی جانب آتا ہے۔ ابھی کہاں سے گیا تھا؟ خلق سے حق کی جانب گیا تھا، پھر حق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد حق سے خلق کی جانب آتا ہے۔ یہ جو دوسری مرتبہ یہ حق سے خلق سے حق کی جانب آ رہا ہے، اس بازگشت میں یہ ایک امر تبلیغی ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ یہ جو دوسری مرتبہ یہ لوٹا ہے خلق کی جانب، اس خلق کی جانب یہ کچھ پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ کون سے پیغام لے کر آیا ہے؟ وہی پیغام جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہی نظارے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اب انہی نظاروں کو لے کر، انہی رحمانیت و قہاریت و جمال خدا کو لے کر یہ بندہ لوٹا ہے۔ توجہ کریے، یہ بندہ جمال الہی کو لے کر لوٹا ہے۔ کس لیے لوٹا ہے یہ بندہ؟ تاکہ اب یہاں سے پھر ایک سفر طے کروائے، کس کا؟ دوسرے لوگوں کا، جنہیں ساتھ میں وہاں تک لے جانا ہے۔ توجہ کریں، پس سفر شروع کیا خلق سے حق کی جانب، پھر خود حق کے درمیان سفر کیا، پھر اس کے بعد حق سے خلق کی جانب لوٹا، یعنی اب جب یہ لوٹا ہے، توجہ کریے گا، یعنی جو سفر اس نے وہاں طے کیا تھا سفر فی الحق من الحق، یعنی جو اس نے سفر کیا بالحق فی الحق، اس میں اس نے تقریباً اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔
جب ذات حق تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کوئی نظر کرتا ہے تو وہاں اپنی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی. وہاں سے جب لوٹ کر آیا تو اس کا اپنا وجود نہیں رہا. اسی کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، یعنی خدا میں فنا ہو گیا. اب فنا فی اللہ لوٹ کر آتا ہے کہاں پر؟ لوٹ کر آتا ہے خلق کی جانب. یہ خلق کی جانب لوٹ کر کیوں آیا ہے؟ تاکہ امور تبلیغی کو انجام دے. اور پھر آخری سفر کرتا ہے سفر فی الخلق بالحق. اب آتا ہے مخلوق خدا کے درمیان سفر شروع کرتا ہے حق کے ہمراہ، کیونکہ اس نے اپنی ذات کو کہاں کھو دیا؟ فنا فی اللہ کر دیا. جب اس نے اسماء و صفات الہی کا مظاہرہ کیا اس کی اپنی کوئی ذات نہیں رہ گئی. اب یہ سفر کرتا ہے خلق کی. یہ کس لیے؟ یہ کہ انسان کامل کا سفر ہے. کس کا سفر ہے؟ ایک انسان کامل کا سفر ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اب یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو سوال ہوتا ہے توجہ کریے گا. بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ مولا پر اتنی ظلم و زیادتی ہوئی. کبھی کوئی نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے اتنا بھی صبر کیا؟ اتنا بھی کوئی صبر کرتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ پر سب و شتم ہو رہی ہے، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے، آپ کو یہ کیا جا رہا ہے، لیکن امت جب برے مواقع پر آتی ہے، برے موقعوں پر پھنستی ہے تو مولا کائنات حاضر ہیں. آپ سے سب کچھ چھین لیا گیا. چھین لینے کے بعد آپ کو اس حکومت کا کیا کرنا چاہیے تھا؟ بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا کہ خوب اس حکومت کا بائیکاٹ کرتے ہیں. در حقیقت اس حکومت نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، حتیٰ ہمارا جو کچھ تھا اسے چھین بھی لیا. ایسی حکومت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس طرح کی حکومت کا بائیکاٹ، توجہ کریے گا، در حقیقت علی کی نگاہ نہ حکومت پہ ہے نہ ان افراد پہ ہے. علی کے اسفار اور سفر ہیں جو علی نے طے کیے ہیں اور اپنی ذات درمیان میں نہیں ہے کہ میں علی بھی کچھ ہوں. توجہ کریے گا، یعنی اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر چکے ہیں. اب جب فنا فی اللہ کر چکے ہیں تو وہی نگاہ جو ایک عبد کی، توجہ فرمائے گا، چونکہ یہ نگاہیں عام نگاہیں نہیں رہ گئیں. ایک معبود اپنے عبد کی طرف کیسے دیکھتا ہے؟ ایک بندہ اگر اپنے معبود سے طغیانیت کرتا ہے تو معبود کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ کسی بھی طریقے سے ہوتا ہے راہ سعادت تک لے جائے. یہ وہ آنکھیں جو عین اللہ ہوتی ہیں، توجہ فرمائے، وہ جو ید اللہ ہوتا ہے، وہ جو وجہ اللہ ہوتا ہے. اب وہاں افتراقات نہیں ہوتے، وہاں صرف ایک ہدف ہوتا ہے، اس بھٹکے ہوئے مسافر کو اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے. اب یہ مسافر اپنا ہاتھ چھوڑاتا ہو چھوڑائے، لیکن یہ شخص ہاتھ چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ مناظر، وہ جمال الہی دیکھے ہیں. یہ چاہتا ہے اس جمال الہی کو دیکھ لو پھر لوٹو، پھر تم نہیں رہ جاؤ گے. ایک مرتبہ جمال الہی